کیا بیانیے کی جنگ فلسفی لڑتے ہیں؟ پاکستان میں تو نہیں لڑتے۔ کیا بیانیے کی جنگ یونیورسٹیوں کے پروفیسر لڑتے ہیں؟ پاکستان میں تو نہیں لڑتے۔ پاکستان میں بیانیے کی جنگ آخر تخلیق کس طرح پاتی ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں وہ، ایسے کون دانشور کو، ایسے کون ذہین دماغ ہوتے ہیں جو ایک بیانیہ ایسا شاندار قسم کا تخلیق کر دیتے ہیں کہ وہ عوام میں کلک کر جاتا ہے اور ساری دنیا اس کے پیچھے دیوانی ہو جاتی ہے۔ لوگ گھروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس بیانیے کو اپنا لیتے ہیں، گلے کا ہار بنا لیتے ہیں۔ یہ بیانیہ حادثاتی طور پر یا اتفاقاً تخلیق پاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پاکستانیوں کی انٹلیکچول کیپیسٹی کو انڈرمائن کرنے کے مترادف سمجھیں، لیکن پاکستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہاں پر کوئی سقراط، کوئی بکرات، کوئی نوم چوسکی، کوئی فلسفی بیٹھ کر بیانیے نہیں تشکیل دیتا اور عوام اس کے پیچھے نہیں جاتی۔ پاکستان تو خیر علمی طور پر ایک بدقسمتی سے ایک کمتر خطے میں واقع ہے۔ آپ امریکہ چلے جائیں جہاں دنیا کے ذہین ترین اور عالم ترین دماغ بیٹھے ہیں، وہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، جن کا پس منظر بزنس کا ہے، کوئی سیاست میں بھی انہوں نے عمر نہیں گزاری، کوئی ڈپلومیسی میں بھی انہوں نے عمر نہیں گزاری، وہ کوئی امریکہ فرسٹ ٹائپ نعرہ لگاتے ہیں اور اس نعرے کے پیچھے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جو انسان کی اوسط مینٹیلٹی ہے وہ یہی ہے، دنیا کے ہر خطے میں تقریباً ایک جیسی ہے کہ وہ نعرے اور بڑک جو اسے اپیل کر جاتے ہیں اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کسی وقتی صورتحال کے تناظر میں کہ ہاں یہ اس کے کچھ مسائل کو حل کر سکتے ہیں، یہ اس کے کسی غصے، کسی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، یا کسی بھی مشکل صورتحال سے اسے باہر لا سکتے ہیں، تو وہ اس کو دیوانہ وار فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان چونکہ 75 سال سے فوجی آمریتوں کے سائے میں رہا ہے، تو جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نواز شریف نے لگایا تو چونکہ بار بار کی ملٹری انٹرپشنز کی وجہ سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے اور لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ جس شخص کو وہ پسند کرتے ہیں وہ اگر اسے کرسی تک لے کر جاتے ہیں تو کیوں اس کو رہنے نہیں دیا جاتا، تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ عوام کو بھا گیا۔ جب عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تو تبدیلی کا اور نیا پاکستان، یہ ظاہر ہے سب ایک جیسی ہی باتیں ہیں، تو یہ بیانیہ بھی عوام کے ایک بڑے حصے کو اپیل کر گیا، کیونکہ لوگ پاکستان کے فرسودہ نظام کی وجہ سے بہت تنگ تھے۔ انہیں لگا کہ ہاں تبدیلی تو ہونی چاہیے، اور وہ اس تبدیلی کے پیچھے ایک بڑی تعداد میں آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد پھر امریکی مداخلت کا ہما عمران خان کے ہاتھ میں آ گیا اور انہوں نے کہا کہ غلامی نامنظور، پاکستان کے ریاستی نظام میں ہم کچھ طاقتور اداروں کے غلام ہیں اور پوری پاکستان کی جو حکومت ہے وہ امریکی حکومت کی غلام ہے، تو یہ غلامیوں کا ایک تسلسل ہے جو انگریز کے جانے کے بعد سے ہماری جان نہیں چھوڑ رہا۔ عوام کو اپنے فیصلے آزادی سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، پاکستان کی حکومت کو اپنے فیصلے آزادی سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، چنانچہ غلامی نامنظور ہو گئی۔ اور یہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو اور تبدیلی نامنظور، تبدیلی والے بیانیوں کی نسبت بھی کہیں آگے بڑھ گیا اور پورے پاکستان میں بری طرح سے چھا گیا۔ اب اس بیانیے کا کاؤنٹر نیریٹو اس وقت حکومت کے پاس نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا ڈنڈا چونکہ سب کا پیر ہے اور اب ڈنڈے کے ذریعے سے اس بیانیے کو بالکل کرش کر دیا گیا۔ لیکن سوال بہت سادہ ہے، 2024 کا الیکشن ہو گیا، دنیا چلتی رہنی ہے، اگر قیامت نہیں آتی، اگر کوئی ایسی جنگ نہیں ہوتی جو دنیا کو آن کی آن میں ختم کر دے، اگر کوئی کووڈ جیسی نئی وبا نہیں پھوٹ پڑتی، تو یہ ٹھیک ہے کہ ابھی 2025 ہے اور کل کسی نے نہیں دیکھی، لیکن ایونچولی تو پاکستان میں الیکشنز ہونا ہے۔ پاکستان میں فی الحال 73 کے آئین کو بدل کر صدارتی نظام تو نہیں لایا گیا، ہو سکتا ہے کل کو لے آیا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس اسمبلی کی مدت ہی 5 سال کی بجائے 10 سال کر دی جائے۔ اگر فوج کے سربراہوں کی مدتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ملک کو سیکیورٹی تھریٹس لاحق ہونے کو جواز بنا کر، نیشنل سیکیورٹی کو جواز بنا کر ایکسٹینشنز پر ایکسٹینشنز مل سکتی ہیں اور یہ 75 سال سے مل رہی ہیں، کوئی آج کی بات نہیں ہے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کو بھی ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں ایکسٹینشن دے دی جائے۔ اگر شہباز شریف کا نعم البدل نہیں ملتا اور یہ یقین بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا نعم البدل موجود ہے جو اپنے بلبوتے پر، یا اگر ہم اس پر انویسٹمنٹ بھی کریں تو وہ اتنا سمجھدار، اتنا جوان، اتنا طاقتور، اتنا مقبول ہو جائے کہ وہ منتخب ہو کر آ جائے، اگر ایسی کوئی آپشن نہیں نکل سکتی تو اس اسمبلی کو بھی ایکسٹینشن مل سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سرکار اپنی مرضی کی سرکار 2029 میں کیسے لائے گی؟ سرکار سے مراد راولپنڈی والی سرکار ہے، اور جو اس کے ماتحت کام کرنے والی سرکار ہے وہ 2029 میں کیسے آئے گی؟ چنانچہ یہ حکومت صبح دوپہر شام کوششیں کر رہی ہے، جوک کریک کر رہی ہے، لیکن ان جوکس میں سے کوئی کسی وقت بیانیہ بھی بن سکتا ہے، عظمہ بخاری صاحبہ سے لے کر شاہد افریدی صاحب تک۔ اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ بظاہر الگ الگ سمتوں کے الگ الگ معاشرے کے طبقات کی نمائندگی کرنے والے گروہ ہیں، لیکن دراصل یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی تاریں کہیں ملی ہوئی ہیں۔ شاہد افریدی کو بھی سوات سانے کا دکھ ہے، اور انہیں صرف دکھ نہیں ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ عظمہ بخاری کو بھی یہی لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اچھا ہے تو یہ کچھ لوگوں کی غفلت کا ہی نتیجہ، بالکل کچھ لوگوں نے غفلت تو کی ہے، لیکن یہ غفلتیں تو پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں اور مرکز میں اور پاکستان کے ہر کونے میں ہوتی ہیں۔ تو کیا ان جگہوں پر ہونے والی ایسی غفلتوں کے متعلق بھی عظمہ بخاری سے لے کر شاہد افریدی تک سب لوگ اسی طرح بیک زبان ہو کر بولتے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب سب کے سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ سب اس حکومت کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ کیا ایسی کسی بات کو جواز بنا کر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی طرف سے ایکسٹرا کلیور ٹرک چلتے ہوئے بجٹ منظور کروا کے قبل از وقت یہ کہا ہے کہ میں نے سازش کو ناکام بنا دیا، جو کہ سازش ہونے جا رہی تھی میری حکومت کو گرانے کے لیے، ہو سکتا ہے انہوں نے وقتی طور پر ایسا کچھ کر دیا ہو، لیکن شاید یہ دیر پا ثابت نہ ہو۔ اب جو صورتحال لگ رہی ہے، جس طرح مخصوص نشستوں کے کیس کا بھی فیصلہ آ گیا ہے، اور یہ جس طرح جو ایڈوانسمنٹ ہے، جس طرح جو ایک فتح کرنے کی جو غلبہ پانے کی اور زیادہ سے زیادہ جگہ پر قبضہ کرنے کی جو ایک جنون، جو ایک بھوت سوار ہے طاقتوروں پر، وہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو شاید 2029 تک نہ چلنے دے، اور وہ بیانیہ بنانے کی بھی ساتھ ساتھ کوشش میں مصروف ہے۔ یہ دو پیرالل کوششیں اس وقت جاری ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں جگہوں پر۔ ایک یہ کہ یہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے یہ تحریک انصاف سے لے لی جائے، اور جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ ہے وہ بھی خیبر پختونخوا سے لے لی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں تحریک انصاف کے مزید بندے توڑ کر اور سنی اتحاد کونسل اور ان سب کو آزاد امیدوار قرار دے کر ان کے مشترکہ اعتماد والے شخص کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، اور بلاول بھٹو بطور اپوزیشن لیڈر سامنے آ جائیں۔ وہ کہیں کہ دیکھو ہمارے پاس اتنے بندے ہیں، اور فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہے، اور یہ سب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم اپوزیشن میں ہیں، اور یہ جب حکومت کو ووٹ چاہیے ہو تو حکومت کو ووٹ بھی دے دیا کریں، اور جب نہ چاہیے ہو تو یہ اپوزیشن لیڈر کی کرسی پر بیٹھ جائیں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے، یعنی کہ تحریک انصاف کو اس عہدے سے بھی محروم کر دیا جائے، اور پختونخوا حکومت پر بھی قبضہ کر لیا جائے، اور کبھی یہ نعرہ لگا کر کہ پختونخوا کی حکومت نااہل ہے، یہ دیکھو اس کی وجہ سے یہ بندے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی ہوئی ہے، وہ 40 ارب کا کوہستان سکینڈل اس کے لیے کیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے کوہستان سکینڈل۔ یوں صبح دوپہر شام اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں سے کوئی بیانیہ ہاتھ آ جائے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو بالکل غلط لگتا ہے۔ پاکستان کے عوام بالکل جذباتی عوام ہیں، اور وہ کبھی بھی وقت کسی بھی بیانیے کو بائی کر سکتے ہیں۔ اگر عوام کو واقعی کبھی یہ احساس ہو گیا کہ عمران خان کے مستقبل قریب یا بعید میں باہر آنے کے چانسز نہیں ہیں، اور تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کسی بھی طرح ان کے اس ویژن کو اور اس سوچ کو آگے لے کر چلنے کے قابل نہیں ہے جس کے وہ عمران خان کو قابل سمجھتے ہیں، تو بالکل عوام بھی، ووٹر بھی دل برداشتہ ہو سکتا ہے، اور نون لیگ کوئی چھوٹا موٹا یا کمزور سا ہی بیانیہ لے کر صحیح مارکیٹ میں آ سکتی ہے۔ صبح دوپہر شام نون لیگ نعرے لگا رہی ہے، اور ان نعروں میں سے ہی کبھی کوئی نعرہ اتنا جوان ہو جائے گا کہ وہ بیانیہ بن کر سامنے آ جائے گا۔ اور صبح دوپہر شام راولپنڈی اور اسلام آباد ایک ہی کوشش میں مصروف ہیں کہ تحریک انصاف سے خیبر پختونخوا کی حکومت اور قومی اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر کی سیٹ بھی لے لی جائے، اور کسی بھی وقت وہ کسی بھی بات کو جواز بنا کر اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے انہیں کسی آئینی جواز کی ضرورت نہیں ہے، کسی قانون، کسی آئین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔